السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس وقت دنیا میں پائے جانے والے بہت سے گمراہ فرق ایسے ہیں جو انسانوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں افتراق، باہمی کشت و خون، قتل و غارت اور اس جیسے دیگر کئی موذی امور جو ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ان فتن سے بچانا اور دوسرے بھائیوں کو بھی ان گمراہیوں سے نکالنا اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اور بے شمار مسلمانوں کے ممالک میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کے اسباب مہیا کر رہے ہیں۔
عوام کو حکمرانوں کے ساتھ لڑا دینا اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی اس طریقے سے کرنا کہ ایک مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دے کر اس کو بالکل الگ تھلگ ایک دوسری برادری جو ہے وہ بنا دینا، اور پھر یہ کام بہت سارے ایسے نوجوان کر رہے ہیں جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے علوم سے بہرہور نہیں ہیں۔ بھائیوں نے جو عنوان مسئلہ تکفیر کے حوالے سے رکھا ہے، وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی انتہائی لازمی ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے بھائی کو اسلام سے خارج قرار دے کر کافر اور مرتد بنا دیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد اگلا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے تو لہذا اس کا قتل ضروری ہے۔ ہم نے بہت سارے حالات اور واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ فتویٰ بازی کر رہے ہیں جنہیں بالکل اللہ کی کتاب کا سادہ ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو بھائیوں، یہ فتن کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی حفاظت کرنا اور سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ حدیث رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نقطہ نظر کو مضبوطی سے تھامنا انتہائی لازم ہے۔ سب سے پہلا گروہ جو مسلمانوں کی تکفیر کا باعث بنا وہ خوارج کا گروہ تھا، اور یہ گروہ ایسا تھا کہ اس کی جب ابتدا ہوئی تو کچھ خال ایسے افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی بعض مواقع پر اعتراض کیا، تو آپ نے بتایا کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اہل اسلام کو تو قتل کریں گے لیکن بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اور کئی علامات ان کی بتائیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل اور انصاف سے کام لو۔ کتنی بڑی جرأت اور دلیری ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو کہنا کہ تم انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِلَّمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ مِنْ بَعْدِهِ۔ صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اگر میں عدل اور انصاف نہیں کروں گا تو پھر میرے بعد کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے بالکل پار ہو جانا۔ پھر کافی علامات ان کی بتائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کچھ افراد ایسے خال نکلے جن کی آگے نسل سے پھر اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے امت مسلمہ کی تکفیر کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے اوپر پھر قتل و غارت کی صورت اپنائی۔
تو جس شخص کا ایمان اور اسلام یقینی طور پر ثابت ہو تو پھر اس کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے بہت سارے امور کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کن کن چیزوں کا نام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان ختم کب ہوتا ہے بندے کا۔ تو ایمان کے بارے میں ائمہ حدیث نے بڑی تفصیلی باتیں کی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی کتاب تو بدع الوحی ذکر کی، جس میں وحی کے احکامات بیان کیے۔ اس کے بعد اگلی کتاب کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جوارح اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ہو تو پھر ایمان مکمل بنتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال اللہ کے قرآن میں ہے، اور امام بخاری نے بہت ساری حدیث بھی پیش کی ہیں، وہاں بھی بہت ساری باتیں۔ وہ ایک مثال میں رکھا ہے۔ جس وقت تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا، بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا کہ جو لوگ قبلہ بدل جانے سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا اب کیا حکم ہے؟ اب تو قبلہ بدل گیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ نماز کے حوالے سے۔ اللہ نے جواب میں جو آیت نازل کی اس میں فرمایا اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ امام نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایمان سے بالاتفاق نماز مراد ہے۔ جس نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ اللہ تمہاری ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے قبلے کی طرف جب آپ منہ کر کے پڑھتے رہے تو بھی اللہ کا حکم تھا۔ اب دوسرے قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ ایمان نماز ضائع نہیں کرے گا۔ اب نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، اور نماز 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان کے ساتھ کلمات آپ ادا کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی قرات کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، جتنے بھی نماز کے اندر اذکار، دعائیں، تلاوت، یہ چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے جو نیت ہے، نیت فعل القلب ہے، دل کا عمل ہے، تو دل کا عمل بھی اس میں داخل ہے اور زبان کا عمل بھی داخل ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم آپ کا اس نماز کی ادائیگی میں شامل ہے۔ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد کی حالت میں ہے، تو عملاً پورے اعضاء، پورا وجود وہ اس میں شامل ہے۔ تو نماز ایک بہترین مثال ہے کہ عمل 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک عمل ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے۔ وہ ایک کرامیہ فرقہ ہوتا تھا پرانے دور میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے، نہ اس میں تصدیق کو کوئی دخل ہے نہ عمل کو کوئی دخل ہے۔ ایک فرقہ تھا جس کو جہمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے،
وہ کہتے تھے کہ ایمان دل کی صرف تصدیق کا نام ہے، بعض نے کہا دل کی معرفت اور پہچان کا نام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو عمل کو ایمان سے پیچھے رکھتے ہیں۔ جنہوں نے کہا زبان سے اقرار یہ ایمان ہے، اس میں بھی عمل شامل نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، اس میں بھی عمل کو دخل نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق 2 چیزوں کا نام ایمان ہے، ان کے ہاں بھی عمل کو ایمان میں داخل نہیں کیا گیا۔ تو ایسے لوگ جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے تھے، ان کو پھر ائمہ نے مرجیہ فرقے سے تعبیر کیا۔ مرجیہ ارجاء سے ہے، ارجاء کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیچھے ہٹانا، مؤخر کرنا۔ وہ عمل کو ایمان سے مؤخر رکھتے تھے، پیچھے ہٹاتے تھے، اس اعتبار سے ان کا نام مرجیہ پڑا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں پھر 3 گروہ ہیں۔ یہ بات اب سمجھنے والی، اس سے آگے پھر وہ مسئلہ تکفیر ہے۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ہو تو ایمان بنتا ہے، یہ بات کہنے والے 3 گروہ ہیں۔ ایک اہل السنہ اصحاب الحدیث کا گروہ ہے، دوسرا گروہ خوارج کا ہے، اور تیسرا گروہ معتزلہ کا۔ معتزلہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، خارجی بھی کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ائمہ اہل سنہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان کے رزلٹ اور نتیجے میں فرق ہے۔ ائمہ حدیث اہل سنہ یہ کہتے ہیں یہ جو عمل ہے نا، یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ جیسے جیسے بندہ اچھے عمل کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اعمال میں جب کوتاہی آتی ہے تو اس کا ایمان ناقص ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ یہ بعض نے کہا یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، کہ ایمان جو ہے یہ قول و عمل کا نام ہے، اطاعت کے ساتھ بڑھتا ہے اور نافرمانی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ عمل میں خرابی پیدا ہو تو عمل کی خرابی کے ساتھ بندے کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ خوارج کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کا عمل سارے ایمان سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں اعمال ایمان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر عمل کرو گے تو ایمان صحیح ہوگا، عمل نہیں کیا، نافرمانی کی تو ایمان ہی جاتا رہے گا۔ اور معتزلہ نے وہ ایک اصطلاح بنائی ہے، منزلۃ بین المنزلتین، ایک جنت ٹھکانہ ہے، ایک جہنم ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے کہا 2 ٹھکانوں کے درمیان ایک تیسرا ٹھکانہ اس شخص کا جو اعمال نہیں کرتا۔ جو خوارج تھے نا، ان کے ہاں یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص وہ بالکل اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اہل سنہ کا، اصحاب الحدیث کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کبائر کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ ناقص الایمان مسلمان رہتا ہے، الا یہ کہ شرک کا مرتکب ہو، سری شرک کا مرتکب ہو جائے تو پھر اس کا ایمان جو ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے، یا کوئی سری کفر ایسا جس کا وہ ارتکاب کرے تو اس سے اس کا عمل کے ساتھ ایمان خراب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ایک باب قائم کیا ہے، المعاصی کلها من امور الجاہلیہ لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ یہ جو معصیت اور نافرمانی ہے نا، یہ ساری معصیتیں اور نافرمانیاں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، ان کا مرتکب کافر نہیں ہوگا
اللہ کہ شرک کا مرتکب ہو جائے تو پھر وہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی متعین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، وہ انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی بات میں بعد میں کروں۔ تبھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوارج جو تھے نا، ان کا یہ طریقہ کار بن گیا، یہ عقیدہ عمل بن گیا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے ساتھ اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لیکن اہل سنہ کے ہاں یہ جتنے عام کبائر گناہ ہیں، ان کے ارتکاب سے بندے کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، رہتا مسلمان ہے لیکن ناقص الایمان۔ جیسے جیسے اعمال اچھے کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بہت سارے دلائل دیے، صرف میں ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور حصے، افضلها لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل ایمان لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجے کا ایمان آدمی کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اور ہٹانا۔ معلوم ہے کہ ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے مقابلے میں جب لفظ کفر آتا ہے نا تو ایسی کفر کے بھی مراتب ہیں۔ ہر کفر کا مرتکب بندہ کافر نہیں ہوتا، بعض ایسے کفر ہیں کہ جن کے ارتکاب سے بندہ کافر ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ ناقص الایمان ہے۔ کیونکہ جیسے ایمان کے مرتبے ہیں ایسے ہی کفر کے بھی مرتبے ہیں۔ یہ بات بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں سمجھائی۔ ایک باب باندھا، باب کفران العشیر وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، معنی یہ ہے خامدوں کے ساتھ کفر کا بیان اور بڑے کفر سے چھوٹے کفر کا بیان۔ دلیل کیا دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں نا یکفرن، کفر کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر ماحول میں جب کچھ یہ کہتے ہیں فلانے بندے نے کفر کر دیا ہے تو ذہن فوراً ادھر ہی جاتا ہے، شاید کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ جب آپ نے کہا نا کہ عورتیں کفر کرتی ہیں یکفرنا، تو صحابہ کرام نے اس پر سوال کیا، یا رسول اللہ ایکفرنا باللہ، کیا عورتیں خامدوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، شوہر کے ساتھ خامد کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ اب خامد کے ساتھ کفر کیا ہے؟ لو احسنت الی احداہن دہرا، اگر تو اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ ایک لمبا زمانہ احسان کرتا رہے تو وہ کبھی تیرے اندر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کو پسند نہ ہو، کراہت کرے، تو وہ ایک جملہ کہہ کے پوری زندگی کے احسان پر پانی پھیر دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، میں نے تیرے اندر کبھی خیر دیکھی نہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ دیکھیں، ایک کفر ہے اللہ کے ساتھ اور ایک کفر ہے خامد کے ساتھ۔ اب اللہ کے ساتھ کفر وہ اور چیز ہے، خامد کے ساتھ کفر اور چیز ہے، دونوں کے مرتبے میں فرق ہے۔ خامد کے ساتھ کفر ناشکری کے اعمالوں میں ہے، تو ناشکری کرنے سے بندہ کافر ہو کر اسلام سے نہیں نکلتا، ناقص الایمان ضرور ہوتا ہے۔ تو کفر کے بھی مراتب ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے غور کرنا چاہیے آیات پر، احادیث پر۔ فوراً لفظ کفر سن کر یا کسی کو کبیرہ گناہ کا مرتکب دیکھ کر کافر قرار دے دینا، یہ خوارج کا طریقہ ہے، اہل سنہ کا طریقہ نہیں۔ اور خوارج خواہ جتنے بڑے بڑے بھی گزرے ہیں نا، ان کے اندر جہالت کا عنصر ضرور تھا۔
وہ کتاب اور سنت کی نصوص کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے. جس وقت خوارج کا گروہ پیدا ہوا ہے تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا آپس میں صلح کا پروگرام بن رہا تھا. تو دونوں گروہوں کی طرف سے یہ طے پایا کہ صلح کروانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے دونوں فریقوں کی طرف سے ایک ایک شخص کو حکم بنا دیا جائے. وہ دونوں جو فیصلہ کریں وہ دونوں گروہوں کو منظور ہو. 2 صحابیوں کا تعین ہو گیا، علی کی طرف سے ایک اور ایک امیر معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو جب وہ خوارج کا جو گروہ تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے 2 حکم بنا دیے تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر کافر ہونے کا فتویٰ چڑھ دیا. کہنے لگے کہ انہوں نے 2 حکم بنا دیے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے. اب یہ 2 بندے حکم کریں گے ان کے اوپر تو لہذا یہ دونوں ہی کافر ہو گئے، علی بھی اور معاویہ بھی اور ان کے ساتھی بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو حکم. تو یہ اصل میں ان کی کتاب اللہ سے جہالت کی دلیل تھی. انہیں صحیح فہم ہی نہیں تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس معنی کی دیگر آیات جو ہیں وہ یہاں حکم اور فیصلہ کرنے والا جو ہے اس کی کیا نوعیت بتاتی ہے. اس گروہ کی اصلاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے نوجوان صحابی کا انتخاب فرمایا جو قرآن پاک کے صحیح معنوں میں مفسر ہے، جو اللہ کی کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھتے اور جانتے تھے، اور ایسی ہستی تھی جن کے لیے فہم قرآن کی، فہم کتاب کی، تفقہ فی الدین کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے قدآور خوبصورت نوجوان تھے. جب یہ چھوٹے تھے نا، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، اور سیدہ میمونہ جو تھی وہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ لگتی تھی، اور خالہ بھانجے کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. آج بھی بچے اپنی خالہوں کے ساتھ بڑے مانوس ہوتے ہیں، تو اکثر ان کا آنا جانا رہتا تھا اپنی خالہ کی طرف. بلکہ بعض اوقات بخاری میں کئی حدیث ہیں یہ ادھر ہی سو جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو کئی دفعہ یہ بھی عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. خیر آپ قضاء حاجت کے لیے جب بیت الخلاء گئے نا تو ابن عباس چھوٹے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے اندر گئے ہیں. انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق پانی کا برتن بھرا اور لا کر باہر رکھا، چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو کر آئے، دیکھا کسی نے باہر بھی پانی کا برتن بھر کے رکھا ہے، تو گھر والوں سے پوچھا یہ پانی کا برتن کس نے رکھا؟ تو آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ عبداللہ ابن عباس رکھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کے لیے دعا فرمائی. دیکھا بچے میں شعور ہے، سمجھ ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ جو قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اس کو پانی کی طہارت کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو اپنی اس سوچ اور فکر کو بروئے کار لا کر اس نے عملاً مظاہرہ کیا کہ پانی کا برتن بھر کے باہر رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا دعا فرمائی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما اور دین کی فقاہت اور سمجھ کو نصیب فرما. اور یقین کرو یہ چیز اگر ہمارے بچوں میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس طرح کی بے شمار گمراہیوں سے بندہ نکل جاتا ہے. کہ اس کو اللہ کی کتاب کا صحیح علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی شریعت کا صحیح علم ہو، تو وہ پھر ایسے چکروں میں نہیں پڑتا. فتویٰ بڑے بڑے بلکہ اکابر علماء بھی اس طرح کے فتویٰ دینے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں. پھر خاص طور پر کسی کو متعین کر کے کہنا کہ فلانا بندہ مشرک ہے یا کافر ہے، یہ عام علماء بھی نہیں کرتے. بہرحال عبداللہ ابن عباس کے
اس عمل سے اور رسول پاک کی دعا سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن فہمی کی طرف لگانا چاہیے, سنت کو سمجھنے کی طرف لگانا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے شرعی صحیح علم حاصل کر کے ان گمراہیوں سے نکل سکیں. تو ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی تو وہ دعا بڑی رنگ ہے. ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے قرآن کی تفسیر میں آگے نکل جاتے تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبار صحابہ کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں عبداللہ ابن عباس کو تو ان کے علم کی وجہ سے, یہ بھی صحیح بخاری میں. بہرحال حضرت علی نے کیا کیا, عبداللہ ابن عباس کو دعا کیا. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ روایت امام نسائی نے اپنی خصائص علی میں, امام بہقی نے سنن کبریٰ میں, امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کی. بلکہ بہقی اور حاکم نے تو باقاعدہ وہ خوارج کے ساتھ مناظرے کا چیپٹر اور باب باندھ کر یہ ائمہ حدیث لائے. ابن عباس کا انتخاب کیا کہ جاؤ جا کر ان لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا لباس پہنا, پگڑی باندھی, بڑے ایسی کا داور تھے اور خوبصورت تھے کہ خوارج کے گروہ کے پاس کیلولے کا ٹائم تھا, جا کر السلام علیکم. تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ مرحبا یا ابن عباس. ابن عباس آپ کا آنا مبارک. اور یہ بیماری آج بھی جن لوگوں میں موجود ہے, آپ ان کو سلام کریں تو سلام کا جواب نہیں دیں. حال وال پوچھ لیں گے آپ کا, لیکن یہ وہ سلام کا جواب تب دیں آپ کو مسلمان مانتے ہو تو اس وقت بھی یہ بیماری تھی. ابن عباس نے السلام علیکم کہا, انہوں نے جواب نہیں دیا سلام کا اور کہا مرحبا یا ابن عباس. ابن عباس تمہارا آنا مبارک ہو, کدھر آئے؟ انہوں نے کہا میں حضرت علی کی طرف سے آیا ہوں اور تم لوگوں نے یہ جو حضرت علی پر اعتراضات کیے ہیں تو بیان کرو, میں تمہارے سے بات کرنے آیا. تو بعد ان میں سے نا پھر کہنے لگے یہ قریشی ہے, اور قریشیوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان قوم خصمون, یہ جھگڑالو قوم ہے, لہذا ان سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. پھر فتویٰ لگا دیا. ابن عباس نے فرمانے لگے بھائی تمہیں حضرت علی کی ذات پر کیا اعتراض ہے, تم کرو, میں تمہیں کتاب اور سنت سے جواب دوں گا. اگر میں کتاب اور سنت سے صحیح جواب میں نے دے دیا تمہارے اعتراض سے ہم لوگ نکل جائیں گے. اچھا بعض نے کہا ٹھیک ہے کرو بات. ابن عباس نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں. کہنے لگے بات یہ ہے کہ علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے 2 حکم جو ہے وہ مان لیے ہیں, اور قرآن کہتے ہیں الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کا چلتا ہے, یہ اللہ کے سوا غیر کو جو ہے وہ حکم مان کر یہ تو مسلمان نہیں رہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے علی نے امیر المومنین جو کہلاتے تھے, اب فیصلہ جو ہوگا حکمین کی طرف سے اس کے بعد پتہ چلے گا نا امیر المومنین کون ہے. تو لہذا جب یہ امیر المومنین اب نہیں رہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امیر الکافرین ہو گئے. لہذا جیسے آج کل کہتے ہیں نا ہم مسلمین ہیں, اس کا مطلب جو دوسرا ہے وہ مسلمین نہیں غیر مسلم. میں نے کہا جب یہ امیر المومنین نہیں رہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امیر الکافرین ہو گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ کے گروہ سے جو جنگ لڑی ہے تو انہوں نے ان کی عورتوں کو, بچوں کو اور لوگوں کو قید کر کے غلام بندیوں کو انہوں نے بنایا. ابن عباس فرمانے لگے میں تمہاری ان تینوں باتوں کا جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دوں. اور پھر جواب دینے سے پہلے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا, اور یہ اصول اور ضابطہ آج بھی اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو جو لوگ بلا وجہ یہ آیات کا انتباق غلط کیے جاتے ہیں آپ اس گمراہی سے بچ سکتے ہیں. کیا اصول دیا؟ فرمایا جئتکم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد وقد نزل علیہم القرآن وہم اعلم بتأویلہ منکم. کہنے لگے میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف سے آیا ہوں
اور تمہارے اندر ایک بھی صحابی رسول نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن حکیم ان لوگوں کے اوپر اترا ہے اور وہ لوگ تمہارے مقابلے میں قرآن کی تفسیر اور معنی زیادہ جانتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو لوگ کتاب و سنت سے ہٹ جاتے ہیں نا اور آیات پڑھ کے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھو آیات آپ بھی پڑھیں گے، وہ بھی آیات پڑھ کے اپنا مسئلہ پیش کریں گے، بھی قرآن کی آیت تو وہی ہوگی، لیکن یہ طے کرنا کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم کہاں سے لینا ہے۔ ہر کوئی اپنی من مانی اگر تفسیر کرتا ہے تو پھر تو دونوں طرف ہی جو ہے نا وہ ناقابل اعتماد ہو جاتے ہیں۔ جو من میں آیا تفسیر کر لی۔ ابن عباس نے یہ سمجھایا کہ تو پہلے صحابہ کرام ہیں نا، تم سے پہلے لوگ، تو صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے قرآن اترا تو وہ قرآن کی جو تفسیر کریں گے تمہارے مقابلے میں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آج بھی اس طرح کے اگر افراد سے کہیں گفتگو بھی ہو نا آپ کی، تو آیت کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اس آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے بھی تو ہر قرآن سمجھا ہی تھا نا، قرآن ان کے ہوتے بھی آیا نا، تو انہوں نے بھی اس کا کوئی معنی اور مفہوم تو کیا ہی ہوگا، کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے کتنے ایسے شاگرد تھے جنہوں نے ہم سے لے کر والناس تک پورا قرآن جو ہے وہ ان سے سیکھا۔ مثال کے طور پہ ابن عباس ہی بولیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں مجاہد بن جبر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں کئی اسانید کے ساتھ یہ بات ذکر کی۔ مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن 2 دفعہ عبداللہ ابن عباس سے سیکھا۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اللہ کے رسول سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جنہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا، تو انہوں نے بھی تو کوئی معنی کیا ہوگا نا، اس معنی کو سامنے رکھو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ من مانی جب کوئی تفسیر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مطلب نکال کر جو ہے نا دائیں بائیں فتویٰ بازی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا میں اب تمہاری پہلی بات کروا دوں، تم نے یہ کہا کہ انہوں نے اللہ کے سوا 2 بندوں کو حکم مان لیا لہذا کافر ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ایک شخص نے احرام باندھا، حاجیہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں، حالت احرام کے اندر یہ خشکی کا شکار جو ہے محرم کے لیے منع ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے انہوں نے کہا ربع دینار کا خرگوش شکار کر، میں اپنی عام زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ 4 آنے کا، دینار کا چوتھا حصہ، روپے کا چوتھا حصہ، 4 آنے کا خرگوش وہ مار دیتا ہے، شکار کر دیتا ہے حالت احرام میں۔ اب اس کو جو جرمانہ ڈالنا ہے وہ کتنا ہوگا اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو قرآن پاک نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم بہ، اس قضیے کا، اس مسئلے کا فیصلہ کریں گے کون؟ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عدل والے بندے، انصاف والے 2 بندے کا فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگے ربع دینار کا خرگوش کوئی مار دے تو قرآن نے جو ہے نا اس کے اوپر 2 عدل والے حکم بنانے کی بات کی ہے، تو پوری امت مسلمہ مر رہی ہو اور ان کو جو ہے نا اکٹھا کرنے کے لیے 2 حکم بنا دے، یہ کون سا کفر ہو؟ دوسری مثال دی، خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ نے اس کو مودت اور محبت اور رحمت کا رشتہ بتایا، لیکن بعض اوقات اس رشتے میں شیاطین جو ہے وہ دراڑیں ڈالتے ہیں۔ شیطان کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب خاوند اور بیوی میں جدائی ہوتی ہے اور لڑائی پڑتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی کتاب الایمان میں حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جتنے اس کے چیلے ہیں نا ان کو پھر شرارتوں کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ اپنی کارروائی کر کے جب آتے ہیں تو کارگزاری سناتے ہیں آگے اپنے بڑے کو، تو وہ پھر ایک آگے کہتا ہے میں آج فلاں گھر میں گیا اور میں نے میاں اور بیوی میں لڑائی کروائی، وہ اتنا لڑے کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس پر شیطان بڑا خوش ہو،
اور اس کو قریب بلا کر تھپکی دیتا ہے تو انہیں سب سے اچھا کام. تو بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خامد اور بیوی میں اگر کوئی چپرش پیدا ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کے کئی طریقے بتائے. ایک طریقہ یہ بتایا کہ عورتوں کو تم واعظ اور نصیحت کرو. اگر واعظ اور نصیحت سے نہیں مانتی ساتھ بتا دیا پھر اپنے بستر ان سے علیحدہ کر لو. بستر الگ کرنے سے اس کو سمجھ نہیں آئی, نہیں بات مانی, اطاعت نہیں کی, تو فرمایا ان کو ضرب لگا سکتے ہو, مار سکتے ہو. اور نبی علیہ السلام نے اس کی شرح فرمائی ہے کہ ضرب ایسی نہیں لگا رہی جس سے جسم کے اوپر نشان پڑ جائیں, یا چہرے پر ضرب لگاؤ, منع ہے. ہلکی پھلکی ضرب آپ لگا سکتے ہیں. چلو اگر اس سے بات نہیں سمجھ آئی اس کو, تینوں مرحلے گزر گئے, تو پھر قرآن نے ایک اصول دیا اور فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. ایک حکم عورت کے اہل سے اور ایک حکم مرد کے اہل سے بھیج دو. دو حکم ہو گئے. دو حکم بھیجو, اگر وہ صلح کا ارادہ رکھتے ہوں گے اللہ موافقت پیدا کر دے. کہنے کہ خامد اور بیوی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن دو حکم بتا رہے ہیں. پوری امت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دو حکم بنانا کون سا نہ جائے. فرمایا میں تمہارے سے اعتراض سے نکل گیا. کہنے جو دوسری تم نے بات کہی کہ ابھی جو ہے اب انہوں نے فیصلہ کے لیے جو ہے وہ حکم مان لیا ہے, اب وہ امیر المومنین نہیں رہے, امیر الکافرین ہو گئے. کہنے کہ بتاؤ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور کفار مکہ کے ساتھ صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی, تو یہ لکھا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان یہ شرائط. وہ جو کافروں کا سردار تھا اس نے کہا یہ نہیں لکھو, یا محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو, ہم تو تمہیں رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر رسول اللہ مان لیا تو پھر ہمارا جھگڑا کس چیز کا ہے. تو حضرت علی وہ لکھ رہے تھے, مسند احمد میں بڑی مفصل حدیث ہے. حضرت علی وہ صلح لکھ رہے تھے. فرمایا علی یہ میرے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضرت علی نے کہا یار میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ آگے اگلا جو الفاظ ہے رسول اللہ یہ میں مٹاؤں. تو نبی علیہ السلام نے خود پکڑ کر صلح کی خاطر لفظ رسول اللہ مٹا دیا اور لکھوا دیا کہ محمد بن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمیان. اگرچہ بظاہر صحابہ کرام کو شرطیں بڑی سخت لگی تھیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھو. اور اس کی حکمتیں اور نتیجے جو بعد میں ظاہر ہوئے اس کے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوئے. بہرحال فرمانے لگے کہ صلح کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جب اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا تو کیا یہ معنی کریں گے کہ اب رسول اللہ نہیں رہے؟ علی کو جو امیر المومنین سے نکال کر امیر الکافرین بنا دیا تم نے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب لفظ رسول اللہ آپ نے خود مٹایا تو کیا یہ معنی کرو گے کہ اللہ کے رسول اب رسول اللہ نہیں رہے, وہ کسی اور کے رسول بن گئے؟ کہنا کہ تیسری بات تم نے کہی کہ انہوں نے معاویہ کے گروہ جو تھا اس کے افراد کو قید کر کے غلام باندھنے کو نہیں. کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باندھی بناؤ گے؟ اگر تم انہیں باندھی بناتے ہو تو ماں کو باندھی بنانا تو جائز نہیں, کفر ہے. اور اگر ان کے ماں ہونے کا انکار کرتا پھر بھی کفر ہے. قرآن کہتے ہیں ازواجہم امہاتہم, تم ایک کفر سے نکلتے نکلتے دو کفروں میں پھنس رہے ہو. تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ ان کے اعتراضات کے جواب دیے, فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ نے ایک روایت یہ ذکر کی کہ وہ 8000 لوگ تھے اور ان میں صرف 2000 لوگ واپس آئے, 6 پھر بھی اپنی گمراہی پر ڈٹے. تو جو پہلے لوگ جنہوں نے یہ کام شروع کیا نا, تو یہ اتنی لمبی روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اللہ کی کتاب کا صحیح علم نہیں تھا, جہالت تھی. ایک آیت پڑھتے تھے اور دوسری آیات کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مفہوم کی باقی آیتوں کو سامنے رکھو, قرآن میں تضاد تو ہے نہیں. تو صحیح شرعی علم جو ہے نا وہ علاج ہے ایسے فتن سے بچنے کا. خاص طور پر یہ جو تکفیر کا فتنہ ہے
جو ہمارے ماحول میں نوجوان لوگ زیادہ اس میں ملوث ہو گئے اور لوگوں کو کسی کو گناہ کرتے دیکھا یا کسی کے بارے میں خبر سنی تو اس نے یہ جو ہے جرم کر لیا تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ پہلی اس میں ایک نصیحت تو یہ ہے کہ فتویٰ دینا یہ ہر شخص کا کام ہی نہیں۔ پھر کفر اور ایمان کے مسائل میں فتویٰ، یہاں تو بڑے بڑے اکابر علماء جو کتاب و سنت کی نصوص کا گہرا فہم رکھتے ہیں وہ بھی اتنی جلدی اور جرأت نہیں کرتے کسی ایسے شخص کو اسلام سے خارج کرنے کی جس کا اسلام بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو چیز ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے جو کتاب و سنت کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ فتوے کا کام کرے۔ اگر کوئی شخص غلط فتویٰ دیتا تو فإنما اسمہ علی من افتاہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا گناہ اس شخص پر پڑتا ہے جو ایسا فتویٰ جاری کرتا ہے۔ اگر کسی کو کافر قرار دے دیا تو اس کے بہت سارے شرعی احکام پر زد پڑتا ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے، جو کافر بنا دیا تو ایک تو آپ نے اس کو اسلام کی برادری سے نکالا، نمبر 2 وہ مر گیا، پھر اس کا جنازہ تجہیز تکفین وہ نہیں ہے تو وہ جو کافر ہے اس کو جنازہ نہیں پڑے گے، کفن دفن کا اس کا بندوبست ہم لوگ نہیں کریں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ مسلمان جو ہے وہ کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، تو کتنے شرعی احکام پر جا کر زد پڑتی ہے۔ ایک تو بھائیو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو، ایسا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے نا تو اس کو آپ فتویٰ نہ دو بلکہ اپنے اکابر علماء کی طرف رجوع کرو، جو اس فن میں امام سمجھے جاتے ہیں، بڑے علماء ہیں، مسئلہ ان کے سامنے رکھو، آگے ان کا کام ہے، اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی شخص میں کفر کے اسباب پائے جاتے ہوں نا تو علماء اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھتی ہیں جو اس کو کفر سے نکالتی ہیں، جن کو ائمہ نے موانع کفر سے تعبیر کیا، کفر سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال ہے، ایک شخص نے کفر کا کلمہ کہا اور ہے وہ جاہل، یا کفر یا عمل کیا اور جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، تو جہالت جو ہے نا وہ بعض اوقات اس کا کفر سے نکالنے کا یعنی اس کے لیے وہ سبب بن جاتی ہے اس کو کافر ہونے سے بچانے کا۔ اب دیکھو آپ توحید کا جو عقیدہ ہے، جتنا کام اس کے اوپر سعودی عرب میں علماء نے کیا، شاید دنیا کے کسی اور خطے میں اتنا کام عقیدہ توحید پر نہ ہو۔ چھوٹے اسکولوں سے لے کر بڑے بڑے مدارس کے اندر عقیدے کی پختگی کے دروس اور اس پر کتب بے شمار پائی جاتی ہیں۔ اور شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب علیہ رحمہ کا وہ جو علماء نجد کا فتاویٰ ہے نا درر السنیہ، اس کے پہلی جلد میں کتاب الایمان میں نے پڑھا کہ وہ بعض اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا خارجی ہیں اور یہ کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں، انہوں نے اس کے جواب میں وہاں یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے صنم اور بت کو سجدہ کرتا ہے جو حضرت علی یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے قبے پر بنا ہو یا احمد البدوی کے قبے پر بنا ہو اور وہ وہاں سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ کر کافر قرار نہیں دیتے اگر وہ جہالت کی وجہ سے کہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی جہالت کا پہلے ازالہ کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا مسئلہ، اتمام حجت اس کے اوپر کی جائے گی، اتمام حجت کے بعد بھی وہ نہیں مانتا پھر جا کر اس کے اوپر قرآن کی شروع میں جو آیت میں نے ذکر ہے اس میں بھی اللہ نے یہی بات کہی نا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب میں اتنی دیر تک گرفتار نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم اپنا رسول ان میں بھیجیں۔ رسول بھیج کر اللہ اتمام حجت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پوری طرح اس تک پہنچاتا ہے، اتمام حجت کے بعد بھی وہ شخص اگر نہیں مانتا پھر اللہ پکڑتا ہے۔ اتنی احتیاط جو ہے نا علماء کرتے ہیں، تو بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی اٹھا دو دوسرے کو کافر کو، اس کو کافر مسلمان کون رہا ہے۔ تو یہ جو تکفیر کی مہم ہے انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے اپنے خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا کتنے نوجوان جو اس فتنے میں لگے، پہلے وہ کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، جب اس کو کافر قرار دے دیا پھر اگلا فتویٰ یہ جاری کرتا ہے کافر اور مرتد تو واجب القتل ہے، لہذا اس کا قتل کرنا واجب ہے، پھر وہ دماغوں کی طرف۔
تو یہ انتہائی خطرناک جو ہے نا صورتحال ہے۔ ہمارے اسلاف اکابر جتنے گزرے پیچھے، خاص طور پر عوام کو حکمرانوں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت انہوں نے پیدا نہیں کی۔ ایک دفعہ میں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا فتاویٰ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک بات اس میں لکھی، کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو کفریہ بات کہہ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے کفریہ بات کو اختیار کر لیا، ایک وہ ہے جس نے اختیار بھی کیا اور اس کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو وہ دعوت دے رہا ہے، جو اس کی دعوت نہیں مانتا اس کو سزا بھی دیتا ہے، تو بندے سلاسل کر دیتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے اور عقیقیں دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس نے کفریہ قول کہا نا، اس سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کفریہ بات مان کر اس کو بنا دیا۔ اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس کفریہ بات کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو دعوت نہیں مانتا تو اس کو وہ بندے سلاسل کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جو حکمران تھے نا، تو کتنے ایسے حکمران تھے جو اس کفر میں مبتلا ہو گئے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ رحمہ حدیث سب کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مطلقاً یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن متعین کر کے کسی کو کافر کہنا اس کی جلدی ضرورت نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں حکمران کتنے ایسے تھے جو خلق قرآن کے قائل ہو گئے، اس کے بلکہ دائی بھی تھے جو خلق قرآن کے قائل نہیں تھے، ان کو سزائیں بھی دیتے تھے۔ احمد بن حنبل نے کتنی سزائیں برداشت کی، لیکن فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے پھر بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی اور استغفار کی، اور اپنی جان پر ظلم برداشت کیے، عوام کو نہیں لڑایا حکمران کے ساتھ، کیونکہ اس میں اور بہت بڑی خرابی ہے۔ حکمران کو اللہ نے اقتدار دی ہے، اس کو قوت دی ہے، تو وہ افراد جن کے پاس قوت نہیں ہے انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے مقابلے میں، تو وہ ایک شخص فرد واحد پر جو ظلم ہوگا اس کی بجائے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ ساری عوام ہی جو ہے نا اس ظلم کی لپیٹ میں آ جائے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی جان کے اوپر وہ سال مظالم برداشت کیے۔ آج اگر ہمارا ایک سادہ سا مفتی کو فتویٰ دیتا ہے نا، اس کے کتنے ماننے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر احمد بن حنبل فتویٰ دے دیتے کہ ان کے خلاف اٹھ کے لڑنا ہے تو کیا خیال ہے کہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ راہ اپنائی کہ حکمران اور عوام میں ٹکراؤ پیدا نہیں کیا، مسائل اگر غلطی دیکھتے دعوت دیتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا عام لوگوں کا جو کام ہے نا، وہ تکفیر کی طرف جانے کی بجائے اصلاح کا جو پہلو ہے ادھر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح والے پہلو کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں بہت سارے مسئلے آخری حدیث ہے، یہ اصل عنوان ہی ایسا بھائیوں نے دے دیا کہ اس کے بے شمار پہلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، مستدرک حاکم میں، ترمذی میں، احمد میں، بہت ساری کتابوں میں بھی تھی۔ راستے میں ایک بیر کا درخت ہے جسے ذات انوات کہا جاتا ہے۔ انوات لفظ نوتن کی جمع ہے، اور نوت کا معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ وہ لوگ اپنا اسلحہ، اپنی چیزیں، سامان تبرک حاصل کرنے کے لیے درخت کا لٹکا دیتے تھے۔ کچھ نئے نئے صحابہ مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جیسا ان کا ذات انوات ہے نا، ایک درخت ذات انوات ہمارے لیے بھی آپ مقرر کر دیں، ہم بھی وہاں اپنا اسلحہ، چیزیں تبرک حاصل کرنے کے لیے لٹکائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، تم نے ایسی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہی۔ جب اللہ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی، فرعون کا بیڑا غرق کیا، تو دریا عبور کر کے دوسری سائڈ پر گئے تو دیکھا ہے قوم کا بت ہے، لوگ اعتکاف بیٹھے، تو وہ بنی اسرائیل نے دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے الہ اور معبود ہیں ایک ہمارے لیے بھی مقرر کر دو۔ یہ اللہ کے سوا کسی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کہنا کہ ہمارے لیے اس کو الہ بنا دو، تو کیا یہ کلمہ کفر نہیں ہے؟ الہ تو صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو ذات انوات بنانے کو الہ بنانے کے مترادف قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام والی بات کہی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ نہیں کہا تم یہ کلمہ کہہ کے اب اسلام میں نکل گئے، وہ اس طرف نہیں گئے، بلکہ کیا فرمایا کہ
تم ایسی قوم انکم قوم تجہلون، تم ایک جاہل قوم، جہالت کی وجہ سے یہ بات ان سے سرزد ہوگی، تو جہالت کو عذر بنایا اور بات سمجھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تقدیس اور اس کی تسبیح کی طرف توجہ دلا کر مسئلہ ان کو سمجھایا۔ یہ نہیں کہا تم یہ کلمہ کہہ کے اب نکل گئے مرتد ہو گئے اور تمہارا قتل واجب ہو گیا، جو آج ہمارے لوگ کرتے تھے۔ مسلم احمد میں ایک حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھ کتنا بڑا یہ یعنی کہ گناہ کا کام ہے، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا، ایک حرام چیز کا مطالبہ کرنا۔ یہ اکثر علماء بات لکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال مان لیتا ہے یہ بھی ایک وجہ کفر ہے۔ تو اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ نہیں کہا تو نے حرام چیز جو ہے اس کی حلت کی بات کر کے تو گیا، آپ اس پہلو کی طرف نہیں گئے، آپ اس کی تربیت کی طرف آئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہنے لگا لا واللہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں تو یہ نہیں پسند کرتا۔ پھر والناس لا یحبونہ، جس عورت کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کی سوچتے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا، لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ بدکاری پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افتحبہ ان یفعل باختک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کاری کی جائے؟ میں نے کہا نہیں، لا واللہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، پھر وہی جملہ کہا ہمیں لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ، پھر بیٹی کا، پھر پھوپھی کا، پھر خالہ کا، 5 یہ رشتے آپ نے ذکر کر کے نا اس کو پاس قریب کر لیا، اس کو پھر کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس بندے کا گناہ معاف کر، وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، اس کو پاک رکھ، وطہر قلبہ، دل اس کا صاف ستھرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی نگاہ اوپر اٹھا کر چلتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اب غور کریں اللہ کے رسول کا پہلو جو تربیت والا ہے وہ غالب ہے، اور کس انداز سے سمجھایا، اس کو مثالیں بھی دیں۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کی طرف آتا ہے نا تو اس کے اوپر شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں جدھر نظر کر رہا ہوں میرے گھر میں بھی تو میری ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شادی شدہ اگر تو بیٹیاں ہیں، یہ رشتے تو میرے گھر میں بھی ہیں، اگر کوئی ادھر آنکھ اٹھائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو ایسے ہی جب میں کسی کی طرف آنکھ اٹھاؤں گا تو ان کے رشتہ داروں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی تکلیف تو ہوگی نا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ رشتے سامنے ذکر کر کے اس کو ایک مسئلہ سمجھایا، دوسرا اس کے حق میں دعا کی۔ تو یہاں سے بھائیوں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسی کوئی گمراہی، کوئی فکری اغوا ہو رہا امت کا، تو اس سلسلے میں ایک تو تربیت والا جو پہلو ہے نا، بجائے اس کے کہ یہ کافر وہ کافر، اس بات کی طرف جائے یہ واجب القتل وہ واجب القتل اور ادھر دھماکہ کر ادھر کرو، اس فکر سے ہٹ کر اپنی تربیت اور اپنے افراد کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، تاکہ اس کے جو گناہ یا خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے اس کو نکالا جائے۔ کسی کو کافر قرار دے دینا یہ اتنا جو ہے نا وہ مشکل مرحلہ نہیں ہے، بس عملیت وجہ سے اگر وہ کافر بن جائے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو مسلمان کرو، یا مسلمان کافر ہو رہا ہے تو اس کو کفر سے نکال کر اس کو اسلام پہ پکا کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے امور کی طرف توجہ دلائیں جو ہماری تربیت کا باعث ہوں، ہمارے بھائیوں کی تربیت کا باعث ہوں، ہماری خطاؤں کا اس میں ازالہ ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، ہمارے نفوس کا تزکیہ اور طہارت ہو۔ اگر کسی شخص کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کو گناہ سے بچا لیا جاتا ہے، اس کی گناہ معاف اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، تو کتنا عظیم کام آپ نے کیا کہ جہنم میں جا رہا تھا، آپ کی دعوت، تربیت اور اصلاح کی وجہ سے اللہ نے اس کو آگ سے نکال کر جنت کا راہی بنایا۔ اصل کام یہ ہے کہ جو دعوت، اصلاح اور تربیت والا پہلو اس کو زیادہ غالب رکھا جائے، کیونکہ یہ مسائل بعض اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ جلدی فتویٰ جاری نہیں کرتے، جیسے ہیں یا آپ جن کو یہ ہمت ہی نہیں ہے یا فتوے کی نوعیت سے واقف ہی نہیں ہے، وہ ایسے کسی کے کفر اسلام کے فیصلے کرے بیٹھے۔ غلطی کسی سے ہو، مسئلے کا علم ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے، حکمت سے بات سمجھا دو،
نہیں پتہ کسی ایسے شخص کی طرف وہ مسئلہ جو ہے نا لے جاؤ جو اس مسئلے کو جانتا ہو۔ اور پھر دوسرا یہاں سے سبق اس حدیث سے ملا کہ بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس کے اندر پہ ہاتھ رکھ کہ دعا بھی کی اس کے لیے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کو آپ غلطی کرتا دیکھتے ہیں، کوئی کفر کرتا دیکھتے ہیں یا نافرمانی اور معصیت کا مرتکب ہوتے دیکھتے ہیں، تو اپنے لیے بھی دعا مانگو اور اس بھائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر طرح کے کفر سے، شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کے اوپر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ وحدہ لا شریک جیسے آج یہاں ہم اکٹھے ہیں، کل اپنی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں اکٹھا فرما دے۔ یہ 4 سوال لکھے ہیں کسی بھائی نے۔ فجر کا وقت کب تک ہوتا ہے اور اس کی قضا کب سے کب تک ہوتا ہے؟ فجر کا وقت تو سورج نکلنے تک بھی اس کا ٹائم پورا ہے۔ تو جب اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں نا فجر صادق، جو صبح صادق، جب وہ رات کی تاریکی چھٹ رہی ہوتی ہے اس وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ افضل ٹائم وہ ہے کہ منہ اندھیرے جب ایک دوسرے کی پہچان بھی جب ہوتی ہے، مثلاً باندھنا جیسے رسول اللہ کے زمانے اس طرح لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو ساتھ والا ساتھی ساتھ والے کو بعض اوقات پہچان بھی نہیں سکتا تھا تو منہ اندھیرے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کا افضل ٹائم ہے۔ باقی سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی تاخیر بھی ہو گیا تو اس کو اپنی نماز مکمل کر لینی چاہیے۔ فجر کی سنتوں کی قضا بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر فجر کی نماز کسی کی رہ گئی ہے، سنت رہ گئی ہیں، تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو ایک دفعہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، یہ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے، تو آپ نے ساری رات سفر کیا تھا، پھر مختلف جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا آرام کے لیے، تو بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے سب کو فجر کے لیے اٹھانا ہے۔ وہ ایک جگہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، نیند آ گئی ان کو بھی، سورج نکلا، اس کی شعائیں پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، دیکھا بلال بھی سو رہے ہیں، اس بستی سے نکلے، اگلی بستی میں پہنچے تو وہاں جا کر پھر فجر کی پوری نماز۔ وطر کی قضا بھی پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد ابواب الفطر میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نام عن الوتر ونسیہ فلیصلی اذا اصبح ذکرہ، جو آدمی وطر پڑھنے سے سو جائے یا بھول جائے، جب اس کو یاد آئے یا جب وہ جاگ پڑے نا اسی وقت اس کو پڑھنا۔ قضاء عمری کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قضاء عمری کا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں بیس اس کے پیچھے ایک یہ ہے کہ جو شخص تارک صلاۃ ہے وہ نماز ترک کرنے کی وجہ سے مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمہ کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہے، وہ اس بات کی طرف ہے کہ جو پکا نماز کا تارک ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور اس کے لیے دلیلیں انہوں نے کافی ذکر کی۔ قرآن کی ایک آیت جو ہے بالخصوص یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں آ جائیں، پھر اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، تو فإخوانکم فی الدین، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ اس پر بنتی ہے نہیں دیتا تو وہ اخوت دینی میں ہمارا وہ بھائی نہیں رہتا۔ اخوت دینی کے لیے کلمے کے بعد نماز کا اور اگر زکوٰۃ اس کے ذمہ بنتی ہے تو اس کا دینا اس کے لیے لازم ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو اس سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے بعد پکا مسلمان ہو کے پوری طرح نماز جو اپنی شروع کر دینی چاہیے۔ تو پھر نماز کے دور کبھی جو رہ گئی اگر فوت ہوگی تو اس کی جگہ کریں۔ هذا ما عندي والله الصلاة. جزاك الله خيرا. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.